اپنی جوانی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر 5 باتیں بیان کی تھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 چیزیں جو پہلے پارٹ کے اندر بیان ہو چکی ہیں، اس کے اندر چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کریکٹر ہے، ہمارا کردار ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو اچھا کرنے کے لیے ہر ممکنہ جو کوشش ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے کہ میں اپنے کردار کو ایسا بنا لوں کہ مجھے دیکھ کر، میرے رویوں کو دیکھ کر، میرے کردار کو دیکھ کر، میری گفتگو، میری چال کو دیکھ کر، میری زندگی کے معاملات کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مجھے کاپی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا جو بھائی ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جن صلاحیتیں سے اس نے اپنی زندگی کو بدلا، دوسروں کی زندگی کو بدلا، ہمارا بھی کردار، کریکٹر اس جیسا ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک قدوہ بن جائیں، اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہمارا کردار اچھا ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جیسے رب نے آپ کو دعا سکھلائی ہے کہ آپ رب سے دعا کریں کہ ربا مجھے امام بنا دے۔ اب امام سے مراد مصلی کا امام نہیں ہوتا، بلکہ امام سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے خیالات اور نظریات کے اوپر لوگ چل کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں، اپنی آخرت کی اصلاح کر سکیں۔ تو اس طرح کا کردار بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اور پھر اس کردار کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرنا تاکہ اس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ خوشبو لوگ بھی حاصل کر سکیں۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اچھے اور برے دوست کی مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ جو اچھا دوست ہے وہ خوشبو کی طرح ہے۔ آپ جب خوشبو والے کے پاس جاتے ہیں، یا تو وہ تھوڑی سی خوشبو آپ کو دے دیتا ہے، یا ایسے لگانے کے لیے، یا وہ تحفے کے اندر ہی دے دیتا ہے کہ بھائی یہ خوشبو میری طرف سے ہے تو لے جا، یا کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ جب تک اس کے پاس کھڑے رہیں، اس جگہ سے، دکان سے خوشبو تو آپ کو آتی آ رہی ہوگی نا۔ یہی مثال ہے اچھے کردار کی کہ جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو جو آپ کے پاس بیٹھے گا اس کے اوپر بھی آپ کے کردار کا رنگ چڑھے گا اور وہ بھی اپنی زندگی کی اصلاح کر سکے گا۔ یا نہیں تو کم از کم آپ کے پاس بیٹھ کے اس کے ذہن کے اندر اتنا تو خیال آئے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کردار کا اچھا ہے، میرا بھی کم از کم اس جیسا کردار ہونا چاہیے۔ سوچ تو کم از کم اس کے دل کے اندر آئے گی۔ اور اگر کردار برا ہے، بدبو آ رہی ہے ہر طرف سے، تو بٹی والے کی طرح جو آگ کو دونگتا رہتا ہے تو وہ یا تو کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے بچ بھی گئے تو بدبو تو آئے گی نا پھر کردار سے۔ تو اپنے کردار کو ہم نے درست کرنا ہے تاکہ وہ کردار دوسروں کے لیے مثال بن سکے۔ اور جو 7ویں چیز ہے وہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، یعنی معاشرے کے اندر آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں یا بے پرواہی والی زندگی گزارتے ہیں کہ کچھ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے نفس کے بندے بن کر آپ جی رہے ہیں، کسی اور انسان کا درد آپ کے سینے میں نہیں ہے، کسی اور کا احساس آپ کے سینے کے اندر نہیں ہے، یا پھر آپ ایسے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ بے چین ہوتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کیسے کروں گا۔ اگر معاشرے کے اندر کسی کو بھی کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو آپ بے چین اور بے تاب ہو جاتے ہیں کہ میں اس چیز کو، اس دکھ کو کیسے دور کر سکتا ہوں، میں کم از کم اس کو تسلی دے سکتا ہوں یا کچھ اس کے دکھ کا مداوع کر سکتا ہوں، میں اپنی ہر ممکنہ کوشش کروں تاکہ اس کا وہ مصیبت، وہ دکھ، وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو معاشرے کے اندر ایک ذمہ دار بن کر رہنا اور اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جو 8ویں چیز ہے وہ موڈسٹی ہے اور سیلف کنٹرول ہے، حیا اپنے اندر پیدا کر لینا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ حیا کیسا؟ سب سے پہلے تو رب کا حیا انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا خالق، میرا مالک، جس نے مجھے پیدا کیا اس نے بیکار نہیں پیدا کیا،
وہ میری نگرانی کروا رہا ہے، ہر طرح سے نگرانی کروا رہا ہے، 2 فرشتے کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں، زمین کو اس نے میرے خلاف گواہ بنا رکھا ہے، میرا اپنا جسم اس ڈیٹے کو سیو کر رہا ہے، یہ قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے، اور خود رب العالمین بھی نگرانی کر رہا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، وہ ایسا رب ہے کہ جس کو کوئی بات بھولتی نہیں ہے، جو بات ہو رہی ہے یا جو ہونے والی ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، تو اس سے بچ میں کیسے پاؤں گا جب اتنی کڑی نگرانی ہو رہی ہے، اتنا ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم ہے کہ جس کا کوئی توڑ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے بچ کیسے پائیں گے؟ یہ حیا اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، پھر حیا اپنے نبی کا، حیا اپنے اسلام کا، دین کا، مذہب کا، حیا اپنے سے بڑوں کا، حیا اپنے سے چھوٹوں کا بھی، حیا اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، ماں باپ کا، سب کا حیا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی حیا ہے جو آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے، اور یہی حیا ہے جو آپ کو نیکی کے کام کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ حیا نہ رہے نا، تو پیارے نبی نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی تجھ میں نہ رہے تو جو مرضی کرتا پھر۔ حیا نہ ہوگا تو کون بتائے گا تجھے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام درست ہے؟ بے حیائی انسان کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرتی ہے، حیا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کی راہ پہ لگاتا ہے، اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میرے خالق و مالک کی میرے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، تو وہ حیا دل کے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول بھی انتہائی ضروری ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، رب نے تیرے لیے جائز راہ کو الگ کر کے باقی ساری راہوں کو بند کر دیا ہے، کہ یہ والی جو راہ ہے یہ تیری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں نا، اس کی طرف تو جائے گا تو پھر تو بغاوت کرنے والوں میں سے لکھ دیا جائے گا، تو باغی بن جائے گا، تو پھر اپنے آپ کو ان حدوں کو پامال کرنے سے بچا لے۔ اور یہ سیلف کنٹرول اس قدر ہونا چاہیے کہ جب گناہ کے سارے مواقع موجود ہوں، گناہ کرنے کی قوت بھی انسان کے اندر موجود ہو، ماحول بھی وہ میسر ہو، اور گناہ کرنے کے اندر چند لمحات کی دیر ہو کہ انسان کے سامنے سب کچھ موجود ہے، گناہ کرنے کی جگہ بھی موجود ہے، حالات بھی موجود ہیں، لیکن وہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے گناہ کو چھوڑ دے اور کہے کہ نہ، میں اپنے آپ کو کیوں آگ کا ایندھن بناؤں، میں اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کرتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کے سارے مواقع میسر کر دیے گئے تھے، اور گناہ کی دعوت بھی دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس گناہ کو انہوں نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسی بلندی، مقام، عزت عطا کی۔ تو اس طرح سے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لینا کہ یہ نفس بغاوت کی طرف نہ جائے، یہ خود انسان کو ابھارتا رہتا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی دعوت خود دیتا ہے یہ نفس، لیکن اس برائی کی دعوت کو لگام دینا یہ خود ہمارا اپنا کام ہے کہ نہیں، تو جس طرف لے کے جا رہا ہے اس طرف تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرے دونوں جان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اور ایک جگہ اپنے خیالات کو سمیٹ کر ایک جگہ بند کر لینا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اس مرحلے کے اندر، کیونکہ گناہ اس مرحلے کے اندر انسان زیادہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، اس کے اندر قوت بھی ہوتی ہے، نفس بھی اس طرف ابھار رہا ہوتا ہے، جسم کے اندر ایسی چینجز ہوتی ہیں ہارمونز کی، یا انسان کی اپنی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا انجام جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو صحیح طرح سے بچا پائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جو کہ حتمی یا آخری نہیں ہیں، بلکہ صرف ہم اس طرح سے اگر
کوشش کریں گے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، اور خاص کر کے جوانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کو صحیح سمت استعمال کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو خود بخود جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے نئی نئی رائیں کھلیں گی، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، سوچ اور فکر جو ہے وہ ہماری ڈیولپ ہوگی، اور ہم اپنے آپ کو صحیح سمت کی طرف لے کر چلے جائیں گے، اور اس سے ہماری دونوں زندگیاں، دنیا والی زندگی بھی جو کہ عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ کب ختم ہونے والی ہے، وہ بھی بچا لیں گے، وہ بھی درست ٹھیک کر لیں گے، اور اس کے اندر کچھ ایسا فائدے والا کام کر جائیں گے جو ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ والا ہوگا، اور ہم اپنی آخرت والی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم اس کو بھی درست کر سکیں گے۔ اگر آخرت والی زندگی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں، وہ آخرت والی زندگی ہے ہی نہیں، اس کی کچھ وجود نہیں ہے، بس مریں گے ختم ہو جائیں گے، تو پھر بھی جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت تو مان لیں گے نا۔ پھر حقیقت جب اپنی آنکھوں کے سامنے آئے گی، سب حالات اور منظر سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، تب تو مان لیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا نا۔ ابھی سے ماننا ہے، اور اس کے اسی طرح سے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔